أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه والنبي وآله وبعد. پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور جن کے بدلے ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ گزشتہ کی مجلس میں ہمارا وعدہ رہا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں محمود غزنوی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ مجھے محمود غزنوی سے پہلے ایک چیز نے مجھے روکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور ان کی جو محنتیں تھیں اور ان کے بعد غزنوی حکومت قائم ہونے سے پہلے جو لگ بھگ 200-250 سال کا فاصلہ ہے، ان میں جو ترقیاں ہوئی ان تعلق سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ تھوڑی تفصیل اس تعلق سے بھی آ جائے تو انشاءاللہ بات کھل کر سامنے آئے گی اور بات ریکارڈ بھی ہو جائے گی۔ آئندہ چل کر کوئی اسے استفادہ کرنا چاہے تو وہ بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سندھ کے اس علاقے میں کیا کیا ترقیاں ہوئی، خاص طور پر علمی کیا کیا ترقیاں ہوئی اور مسلمانوں کی حالات کیا تھی، یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا آنے والے چند لمحات۔ عزیز دوستو، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فاتح سندھ کے نام سے مشہور ہیں، اور راجہ داہر کا جو واقعہ آپ نے سنا کہ دیبل کے اندر محمد بن قاسم کے ساتھ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو جیت دیتا ہے، تو اس کے بعد سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم سندھ کی بات کرتے ہیں 4-5 علاقوں کا نام ہونا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ پہلا، سندھ کے اندر جو مشہور علاقہ ہے وہ ہے ملتان کا علاقہ، جسے پائے تخت، جسے آپ کیپٹل کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد منصورہ، یہ بہت ہی مشہور علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے کو قائم کرنے والے محمد بن قاسم کے لڑکے جن کا نام عمر تھا، جو بعد میں گورنر بنا کے بھیجے گئے، وہ تھے جنہوں نے اس علاقے کو آباد کیا اور نام رکھا منصورہ۔ تو ملتان، منصورہ، مکران اور دوسرے بلوچستان، یہ وہ علاقے ہیں جو سندھ کے اندر جو بہت ہی مشہور علاقے ہیں۔ سندھ اس زمانے میں ہندوستان میں داخل تھا، سندھ ہندوستان کا حصہ تھا، یہاں پر باقاعدہ راجپوتوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو آج کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ داخل ہے۔ سندھ چونکہ آج پاکستان کے علاقے میں داخل ہے، تو آج کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سندھ یہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں نہیں۔ تو اس زمانے میں جب سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لگ بھگ 40 سے زیادہ امراء آئے جو ایک کے بعد ایک آئے، اور یہاں پر 200 سے 250 سال تک حکومت رہی۔ اس زمانے میں یہ جو آج کا ہندوستان ہے، شمال ہندوستان، یہاں پر راجپوتوں کی حکومت تھی۔ یہاں پر ایک مشہور بادشاہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا جے پال، اور اس کا لڑکا آنند پال۔ ان کی یہاں بہت ساری حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بادشاہ تھے جن کی ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو سندھ ہے اس کے اندر جو مشہور علاقے ہیں ان میں بہت ساری علمی خدمات ہوئیں۔ سندھ کا علاقہ علمی خدمات کے لیے کافی مشہور تھا اس زمانے میں۔ خاص طور پر جب ہارون رشید کی حکومت قائم ہوئی، اس نے ہند سے اور سندھ سے کافی اچھے تعلقات رکھے، باقاعدہ یہاں کے علماء کو بلایا اور یہاں سے بہت ساری خدمتوں کو اس نے حاصل کی۔ تو یہاں پر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے علم ہیئت کہتے ہیں آرکیٹیکچر نالج کو۔ اس میں عربوں نے ہندوستان سے کافی فائدہ اٹھایا۔ اس میں جو ان لوگوں کی، ہندوستان کے افراد کی جو اہم کتاب تھی جسے سدھانت کہتے ہیں، یہ علم ہیئت میں بہت ہی اہم کتاب تھی۔ اس کتاب کا سب سے پہلا ترجمہ ہوا۔ سنسکرت میں جتنی بھی کتابیں تھیں ان کتابوں میں سب سے پہلے کتاب جس کا ترجمہ عربی میں ہوا وہ یہی کتاب ہے جسے سدھانت کہتے ہیں۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا جس کا نام رکھا گیا کتاب الہند سندھ، کتاب الہند و سندھ۔ اور یہ کتاب جس کا ترجمہ ہونے کے بعد اسے ایک اتنی شہرت حاصل ہوئی، سارے عرب دنیا میں کتاب پھیل گئی۔ تو لوگوں نے علم ہیئت کے لیے یعنی آرکیٹیکچر کے علم کے لیے اس کتاب کو بنیاد بنایا، اور اسی کتاب سے بہت دنوں تک استفادہ کرتے رہے۔ بہت سارے آئے، نئے نئے اصطلاحات اس کتاب سے نکالے۔
اور اس کتاب کی تشریح ہوئی اور اس کتاب کی جو ہے مختصر لکھے گئے، اور اس میں گویا کہ کتاب اہم کتاب سمجھی جاتی تھی جسے وہ لوگ پڑھا کرتے تھے عرب دنیا میں۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے میں جو کتاب ترجمہ ہوئی، جو اصل میں یونان سے سنسکرت میں ترجمہ ہوئی اور سنسکرت سے عربی میں گئی، اس کا نام ہے المجسطی۔ یہ منطق اور فلسفے کی بہت ہی اہم کتاب ہے، آج بھی اس کتاب کو بعض علاقوں میں پڑھایا جاتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اس کتاب کا جب ترجمہ عربی میں ہوا تو عربوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اس میں جو فلسفے اور منطق کی باتیں تھیں اسے بڑے غور و خوض سے پڑھنے لگے، اور یہ کتاب کافی مشہور ہوئی عرب دنیا میں۔ اور اسی طریقے سے یہ باتیں ہو گئی علم ہیئت سے۔ جب ہم علم حساب کی بات کرتے ہیں، میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں، تو ہندوستان سے عربوں نے نمبرز کا استفادہ کیا۔ تو عربوں کے پاس جو نمبرز ہے اسے یورپ میں کہتے ہیں عربک نیومرلز، اور عرب اسے کہتے ہیں ارقام ہندیہ۔ تو ہندوستان سے یہ نمبرز لیے گئے، یہ جو نمبرز ہیں 1 2 3 جو نمبرز نیومریکلز دیکھتے ہیں، اسے اصل میں ہندوستان میں اس کی پیدائش ہوئی آریہ بھٹا اور وہ زمانے میں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، سمدر گپت کا جب دور تھا تو اس دور میں بہت ساری ترقیاں ہوئی، اور اس کے بعد بکرامجید کی جو دور آیا اس دور میں بھی کافی ترقیاں ہوئی۔ تو یہ دور سے میں یہ جو نمبرز ہے اسے کافی ڈیولپ کیا گیا اور میتھمیٹکس کو کافی ڈیولپ کیا گیا۔ تو عربوں نے ہندوستان سے جو اہم استفادہ کیا، جس چیز کا علم حاصل کیا بہت زیادہ، وہ تھا علم حساب۔ اس میں خاص طور پر یہ عربک نیومرلز جو ہیں یہ عربوں نے ہندوستان سے لیا، اور عربوں سے یوروپینس نے لیا، تو اسی لیے یوروپینس سے عرب نیومریکلز کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے عربوں نے استفادہ کیا، اور عربوں کا اہم رول، انٹرمیڈیٹری رول جس کا ذکر میں نے کیا، عربوں کا رول اس سے ہم کو سامنے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علم حساب کی جب بات ہوئی تو آپ علم طب کی بات کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کیونکہ ہندوستان کا تعلق طب سے بڑا گہرا ہے۔ علاج، معالجہ، یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے پودے، یہاں کا علاج ہندوستان کا ساری دنیا میں مشہور ہے، اور اسے مشہور کرانے والے عرب ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ عرب آئے تھے ہندوستان سے علاجات لے کر جاتے اور ساری دنیا میں پھیلاتے، شام کے ذریعے سے یورپ تک یہ بات پھیلتی، اور علاج جو ہندوستان کا تھا یہ ساری دنیا میں پھیلانے والے یہی عرب تھے۔ تو علاج کی بات جب آئی تو ہمارے سامنے منکا کا ذکر آنا ضروری ہے۔ یہ منکا وہ آدمی ہے جو بہت بڑا طبیب ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کافی بیمار ہوا، اسے ایسی بیماری آئی جس کا علاج اس کے اطباء کر نہیں پائے۔ اس کے دربار میں مختلف لوگ ہوا کرتے تھے، مختلف اطباء ہوا کرتے تھے، ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کا ٹھیک علاج نہیں کر پایا۔ تو ہارون رشید کو جب معلوم ہوا کہ سندھ کے اندر منکا نامی ایک بہت بڑا ایک طبیب ہے جو بہترین علاج کرتا ہے، تو ہارون رشید نے سفر خرچ دے کر اس پنڈت کو بلایا، اور منکا نے ہارون رشید کا جب علاج کیا تو ہارون رشید شفایاب ہوا، صحت مند ہو گیا، تو کافی خوش ہوا۔ تو منکا کو یہ حکم دیا کہ تم میرے پاس رہو، اور منکا کی ذمہ داری میں بہت ساری طبی کتابوں کا ترجمہ جو سنسکرت میں تھی عربی میں ہوا۔ عربی میں بہت ساری کتابوں کو لے کر گئے، اور ہارون رشید وہ آدمی ہے جس نے ترجمے کے تعلق سے کافی اہتمام برتا۔ اس نے دارالحکمت نامی ایک ترجمہ سینٹر بنایا جس میں ساری دنیا کا علم لایا جاتا، کتابیں لائی جاتی، اور ان کا ترجمہ عربی میں ہوتا۔ اور ہارون رشید کے بعد اس کا لڑکا مامون رشید نے بھی کافی سبقت حاصل کی اس تعلق سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں منکا کی جو ہے طبی کتابوں کا ترجمہ ہوا، منکا نے کیا، اور اس کے بعد نہ کہ صرف انسانی طب بلکہ جانوروں کے طب کے تعلق سے بھی، یعنی ویٹنری کے تعلق سے بھی ہارون رشید نے اہتمام برتا۔ تو چانکیہ نامی ایک پنڈت کو بلایا گیا جو جانوروں کا علاج معالجہ بہترین انداز سے کرتا تھا۔ تو دوسری شستر اور چرک نامی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، جس سے عرب کی دنیا میں کافی فائدہ اسے اٹھایا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو طب کی باتیں ہو گئی، اور اسی طریقے سے یہاں پر حکمت کی کتابیں ہندوستان میں کافی مشہور تھیں، فلسافیکل کتابیں ہندوستان کی کافی مشہور تھیں، جس سے عرب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ خاص طور پر پنچ تنتر جو ہندوستان کی ایک مشہور کتاب ہے، سنسکرت میں ہے، اس کتاب کا ترجمہ ہوا عربی میں جس کا نام رکھا گیا کلیلہ و دمنہ۔ اس میں حکمت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں نصیحتیں، بادشاہوں کے لیے نصیحتیں، بڑوں کے لیے نصیحتیں، بچوں کے لیے نصیحتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کا باقاعدہ ترجمہ ہوا جسے کلیلہ دمنہ کے نام سے یہ کتاب لکھی گئی۔ اور اس کے بعد بوزاسف اور بلوہر
नामी बास किताबें हुआ करती थी जिनमें भी हिकमत की बातें थी और दकीक फलसफी बातें थी जिनका तर्जुमा भी हुआ, लेकिन वो कौन सी किताब थी इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इख्वानुस सफ़ा नामी ये एक किताब थी, उस किताब के अंदर इसके बास हिस्सों का तर्जुमा आज भी मौजूद है। तो हिकमत से भी हिंदुस्तान की अरबों ने फ़ायदा उठाया, और उसी तरीके से हम देखते हैं कि अरबों ने जो हिंदुस्तान से जो लिया उसमें सबसे अहम चीज जो थी वो तसव्वुफ था। ये तसव्वुफ ये हिंदू मजहब का एक पेशकश है। ये हिंदुस्तान से अरबों ने लिया और अरब में इसे दीनी रंग दिया गया। अरब में इसे दीनी रंग दिया गया। जितने भी आप तसव्वुफ के अंदर जो बातें किताब और सुन्नत में नहीं है, किताब और सुन्नत से टकराती हैं, जो भी आप बातें देखते हैं, याद रख लीजिए इसका मरजा व मलवा मअवा वो हिंदी तसव्वुफ से है। तो हिंदुस्तान के तसव्वुफ से इस्लामी तसव्वुफ जिसे कहते हैं उसका गहरा ताल्लुक है। तो तसव्वुफ का भी काफ़ी इस्तिफादा हुआ हिंदुस्तान से। ये तमाम चीज़ें थी जिन्हें अरबों ने हिंदुस्तान से लिया और सारी दुनिया को फैलाया, खुद फ़ायदा उठाया और सारी दुनिया को फैलाया। तो इससे बात मालूम हुई कि अरबों ने काफ़ी जो है हिंदुस्तान से फ़ायदा उठाया। और उसके अलावा अरबी ज़बान में ढेर सारे अल्फाज हैं जिनका असल में वजूद संस्कृत में था, जो आगे चल के अरबी में आए। तो ये फ़ायदे हुए अरबों को हिंदुस्तान फतह करने के बाद सिंध वगैरह इलाके से। और अरबों ने हिंदुस्तान को क्या दिया? अरबों ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, इसका जिक्र आपके सामने आने वाला है। अरबों ने हिंदुस्तान को इस्लाम दिया, अरबों ने हिंदुस्तान को तारीख दी, अरबों ने हिंदुस्तान को ज़ात पात के निज़ाम से छुटकारा दिलाया, अरबों ने हिंदुस्तान को बगीचे दिए, रास्ते दिए, सारी दुनिया के रास्ते बताए। यानी अरबों का भी बहुत कुछ एहसानात है हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान से भी अरबों ने फ़ायदा उठाया। ये हमेशा हुआ है कौमों के दरमियान, ये कौम दूसरे कौम से फ़ायदा उठाती है। इसीलिए अल्लाह ने लोगों को कौमों में बांटा है ताकि एक दूसरे के अंदर तारुफ हो और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। झगड़े नहीं, एक दूसरे को डुबाने की कोशिश ना करें, बर्बाद करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मजहबी किताबें हैं इनका भी तर्जुमा हुआ, महाभारत का भी तर्जुमा हुआ। अजीज दोस्तों, बाज़ हिस्से इसके जो है अरबी में आज भी मौजूद हैं। और उसी तरीके से देखते हैं कि जब अरब आए सिंध में तो यहाँ की इबादत गाहों को उन्होंने ढाया नहीं, यहाँ के बुत गदों को उन्होंने तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मस्जिद बनाई। कभी भी किसी भी अरब की हुकूमत जब यहाँ पर रही, किसी भी को भी हमने नहीं देखा 2-2.5 साल के इस मुद्दत में कि उन्होंने किसी मंदिर को तोड़ा हो या फिर किसी बुत गदे को तोड़ा हो, यहाँ पर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले बुत गदे को तोड़ने वाले यही इस्माइली थे, जिन्होंने आमदन जानते बूझते ताकि सुन्नियों की ताकत खत्म हो उन्होंने एक कोशिश की, वरना अरबों ने कभी भी कोशिश नहीं की। तो अजीज दोस्तों, महाभारत का भी इसमें तर्जुमा हुआ। और उसी तरीके से बुतगदों में मशहूर बुतगदा जो बल्ख में है, बलूचिस्तान के उस पास के इलाके में बल्ख में एक बहुत बड़ा बुतगदा है जहाँ पर हमेशा आग जलाई जाती है। यहाँ के लोग आग की इबादत करते थे। ये बुतगदा, इसके जो पुजारी थे उनका नाम था बर्मक, ये यहाँ के पुजारी थे। और ताजुब की बात देखिए कि ये जो बर्मक कबीला था उसकी जो औलाद थी आगे चलकर मुसलमान हुई, और ये हारून रशीद के बहुत ही ख़ास मुशीरीन में शामिल हैं, यहया अल-बर्मकी और उसके बाद खालिद अल-बर्मकी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अब्बासी हुकूमत के लिए बहुत कुछ वजारती खदमात अंजाम दिए, मिनिस्टर्स हो गए, खदमात अंजाम दिए। तो ये ताल्लुकात थे इल्म के एतबार से। और उसी तरीके से मजहब की क्या हालत थी सिंध में, ये भी जानना ज़रूरी है। आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका नाम था अबू माशर नुजैह सिंधी, वो सिंध के रहने वाले थे। इनकी वफ़ात 120 हिजरी की है। ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और इनका ताल्लुक तबा ताबईन से था, यही सिंध से इनका ताल्लुक था। ये मदीने में रहा करते थे, लेकिन इनकी पैदाइश और इनका ताल्लुक सिंध से था और सिंध में बाकायदा इनका आना जाना होता था। और सिंध में इनके शागिर्दों ने बहुत बड़ा हलका बनाया, ख़ास तौर पर मुल्तान के अंदर, जहाँ इल्मी सरगर्मियाँ बहुत हुई। इसीलिए हम देखते हैं मुक़द्दसी नामी एक सयाह, एक ट्रैवलर ये मुद्दत में सिंध आता है और वो मुल्तान के वाक़यात लिखते हुए कहता है कि मुल्तान एक ऐसा इलाका है सिंध के अंदर जहाँ इल्मी सरगर्मियाँ बहुत हैं, इल्म सीखने वाले उलमा बहुत हैं। और अबू हामिद अल मंसूरी नामी एक बहुत बड़े काजी मौजूद हैं जिनके इल्म की कोई हद नहीं।
تو سندھ کے اندر کافی علمی سرگرمیاں تھیں اور کافی علماء موجود تھے اور کافی حدیث کی خدمت ہوئی. اور یہی مقدسی لکھتا ہے کہ سندھ والے اصل میں اصحاب الحدیث ہیں. سندھ میں وہ لوگ ہیں جو اصل میں حدیث کی اتباع کرتے ہیں, حدیث کی پیروی کرتے ہیں. یہاں کے لوگ صحیح نہج پر چلنے والے ہیں. یہ جو سیاح ہے اس نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. تو عزیز دوستو, یہ سندھ کے حالات تھے. یہ نام یاد رکھیے, ابو معشر جنجیح السندی جو تبع تابعین میں تھے اور جنہوں نے حدیث کا کافی کام سندھ کے اندر کیا, جو آگے چل کر ہندوستان میں پہنچا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں رجا السندی کے نام سے. رجا السندی جن کی وفات 321 ہجری کی ہے, یہ بہت بڑے محدث تھے اور کئی محدثوں کے استاد تھے. ان کی ابن ماجہ کی تفسیر بہت مشہور ہے, ابن ماجہ کی شرح مشہور ہے. یہ جو رضا السندی ہیں یہ بھی کافی مشہور محدث رہے اور ان کی اولاد بھی کافی مشہور ہوئی سندھ کے اس علاقے میں. تو عزیز دوستو, یہ علمی سرگرمیاں تھیں. اور اسی طریقے سے ہم علمی سرگرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فقہ میں کافی کام ہوا, بہت سارے علماء آئے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ملتان کے علاقے میں محصور. جب ملتان سے باہر نکلیں گے, منصورہ اور دوسرے علاقے میں جائیں گے, اسماعیلیوں کی وجہ سے یہاں پر بے دینداری عام تھی. یہاں کے لوگ بظاہر مسلمان تھے, نام عربی میں تھے, لیکن عمل میں ان کے پاس اسلام نہیں تھا. یہ بھی مقدسی لکھتا ہے. مقدسی جو مشہور سیاح جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا, یہ کہتا ہے کہ ملتان کے علاقے میں کافی دین تھا, وہاں کے لوگ کافی دیندار تھے, وہاں پر علمی سرگرمیاں تھیں. لیکن سندھ کے دوسرے علاقوں میں لوگ دین سے کافی دور تھے, دین سے بیزار تھے. اور یہاں پر سیما نامی ایک خاندان تھا جس نے لوگوں کو دین سے بہت دور لے گیا. یہ وہ لوگ تھے جو اسماعیلی فرقے کے پیروکار تھے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو دین سے بیزاری اور دین سے دوری کی وجہ یہی اسماعیلی اور قرمطی یوں کی حکومت تھی. قرامطہ یہ اسماعیلیہ کا دوسرا نام ہے. یہی لوگ تھے جو آپ نے جس کا ذکر سنا کہ اسماعیلیہ کا جو پرچم لہرایا گیا جلم بن شیبان کے زمانے میں, یہاں پر اسماعیلیوں کو طاقت ملی. تو یہی عزیز دوستو لوگ تھے جن کی وجہ سے بے دینداری عام ہوئی. نام عربی میں تھے لیکن ان کے عادات پورے ہندوانہ تھے, اسلام سے بہت دور ہو گئے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب غزنوی حکومت یہاں پر آئی تو ان کے ایک بادشاہ نے یہاں کے لوگوں کو لیا اور لے کر جا کر ایک اسلامی مملکت میں رکھا تاکہ ان کی اچھی خاصی تربیت ہو. تو عزیز دوستو, یہ سندھ کا جو علاقہ رہا, اس تعلق سے ہم نے باتیں سنی اور یہاں کی علمی سرگرمیاں اور مذہبی سرگرمیاں کے تعلق سے ہم نے باتیں سنی. تو عزیز دوستو, یہاں پر جو اسلام پہنچا تھا اس تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہندوستان میں شمالی اعتبار سے تو آپ نے دیکھا محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے حکومت قائم کی, اور جنوب میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ بہت سارے علاقے تھے جہاں پر مسلمان آباد ہو گئے تھے. اس کی تفصیل بھی تھوڑی سن لیجئے. یہاں پر جو سب سے پہلی قوم جو آ کر آباد ہوئی بحیثیت تجار, تجارت کرتے ہوئے جو قوم آ کر ادھر آباد ہوئی, اس قوم کو نواحد کہتے ہیں. یہ قوم کونکن علاقے میں یہ لوگ آئے اور یہاں پر یہ لوگ آ کر آباد ہوئے, اور ان کی آبادی کی بھی کافی مشہور واقعات ہیں. یہ نوایت وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کی حکومت قائم ہوئی, حجاج بن یوسف بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا اور اسے بنو ہاشم کے لوگوں سے کافی نفرت تھی. تو حجاج بن یوسف کے ڈر سے ایک بہت بڑی تعداد بصرہ چھوڑ کر وہ ہندوستان کی طرف رخ کرتی ہے, اور یہی لوگ کونکن میں آئے اور یہاں پر یہ لوگ آ کر بس گئے. انہی لوگوں کو آگے چل کر نوائد کہا گیا. یہی لوگ تھے جنہیں آگے چل کر نوائد کہا گیا. یہ قبیل نائطہ کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی جمع ہے نوائط. تو یہ جو نوائط یہاں پر آ کر بسے, ان کی جو ہے بہت بڑی تعداد آج بھی موجود ہے بھٹکل اور دوسرے علاقوں میں. تو یہاں اس علاقے میں ان کی آبادی ہوئی. یہ سب اصل میں عرب سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے کافی اسلام پھیلا. اور ان کے علاقوں میں مشہور علاقہ بجنور کا علاقہ, جس کے تعلق سے میں نے ذکر کیا کہ اس علاقے میں ہر فرد تقریباً حافظ تھا جب ابن بطوطہ یہاں کی جو سیاحت کرنے کے لیے آیا تھا. تو نوائد کا کافی مشہور لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے جہاں پر عرب آ کر اترے وہ ہے سری لنکا کی زمین. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے پہلے وہاں پر اسلام پہنچ گیا تھا تجارت کی وجہ سے. تو آپ نے سنا راجہ داہر کے اس واقعے میں کہ ایک کشتی نکلی اور اس کشتی کو وہاں کے لٹیروں نے
ہڑپ لیا تھا، اسے روک لیا تھا. تو اس کشتی میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ جن کا تعلق لنکا سے تھا وہ سب مسلمان تھے. تو یہاں کے جو لنکا کے لوگ جب وہ عرب دنیا جا رہے تھے تو راستے میں واقعہ پیش آیا، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، یہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے لنکا کے تعلق سے مشہور ہے کہ یہاں کے ایک بادشاہ نے جب انہیں معلوم ہوا عربوں کے ذریعے سے، تاجروں کے ذریعے سے، کہ محمد رسول اللہ ایک اہم شخصیت ہیں اور ان کا یہ زمانہ ہے، یہ آج بھی موجود ہیں، تو جب اس نے اسلام کی باتیں سنی، محمد رسول اللہ کی باتیں سنی، تو اس کا دل کافی ان لوگوں کی طرف مائل ہو گیا. وہ چاہتا تھا کہ جا کر دیکھیں. تو اس نے ایک اپنے خاص مشیر کو بھیجا کہ وہ جائیں، جا کر عرب دنیا میں پوری تفصیل جمع کر لائیں. تو وہاں سے ایک آدمی نکلا اور وہاں وہ عرب دنیا پہنچتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کا زمانہ تھا. اس نے قریبی سے ان لوگوں کو دیکھا اور واپس پہنچ کر اس بادشاہ کے پاس اس نے جب تفصیل بتائی تو بادشاہ مسلمان ہو گیا، کافی متاثر ہوا. اور اس بادشاہ نے جو عرب آئے تھے ان سے اس نے اسلام سیکھا اور وہ بھی خود مسلمان ہو گیا. اور اسی بادشاہ کو سراندیپ کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، واللہ عالم. تو لنکا میں اسلام پہنچ چکا تھا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مالدیو، جزائر مالدیو ایک مشہور آئی لینڈ ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان سے قریب. تو یہاں پر بھی اسلام کافی پہلے پہنچ گیا. یہاں پر اسلام پہنچنے کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے. یہاں پر ایک بہت بڑے عالم آئے تھے جن کا نام تھا المغربی. یہ عالم تھے جن کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا. یہاں کے لوگ اصل میں ایک رواج میں پھنسے ہوئے تھے کہ جب یہ مغربی ادھر پہنچے اسلام پھیلانے کے لیے تو دیکھا کہ یہاں کے اکثر لوگ ایک دوسرے مذہب کے پیروکار ہیں، اور یہاں یہ رہ کر یہاں کے لوگوں کے اندر جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کا آغاز کیا تو اچانک ایک دن ہوا یہ کہ لوگ پورے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور اس کے بعد بہت پریشان تھے. اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کنواری لڑکی کو تیار کیا جا رہا ہے، اسے سوارا جا رہا ہے تاکہ اسے اس کشتی میں بھیجیں. جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں اچانک سمندر سے ایک کشتی نکل آتی ہے جس کے اندر ڈھیر ساری روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دیو ہیکل جن ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے، اور یہ جن ہمیشہ ہمارے یہاں سے ایک بھینڈ لیتا ہے کہ اسے ایک کنواری لڑکی دی جائے. تو اگر وہ کنواری لڑکی نہیں دی جائے تو وہ جزیرے پر حملہ کر دیتا ہے، ہمیں کافی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس نے اس سے پہلے نقصان پہنچایا ہے. ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم جب بھی یہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے تو ایک کنواری عورت لڑکی ہم اسے بھینڈ میں دے دیتے ہیں. تو مغربی نے جب یہ بات سنا تو کافی تعجب میں پڑ گئے، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے لوگوں سے کہا، چونکہ ان کی داڑھی نہیں آئی ہوئی تھی، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سوار کر اس کشتی میں بھیج دو. قربان جائے اس عالم کی اس ہمت پر، اس شجاعت پر اور اس ایمان پر کہ لوگوں نے تیار کر کے وہ صاحب کو کشتی میں بھیج دیا. تو جب وہ صاحب کشتی میں گئے، مغربی کشتی میں گئے، کہ دیکھے کہ اندر ایک دیو ہیکل انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہے. تو جیسے ہی وہ کشتی میں داخل ہوئے انہوں نے زور سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. بڑی تیزی سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. اور جتنا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اس شیطان کو کافی تکلیف ہوئی، بہت پریشان ہوا یہاں تک کہ وہ دوڑ کر چلا گیا اور مغربی کو چھوڑ کر چلا گیا. تو اس کے بعد سے پھر کبھی وہ شیطان ادھر نہیں آیا، اور مغربی کے ذریعے سے اس واقعے کے بعد پورے کا پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا ہے. آج بھی مالدیو ان علاقوں میں جہاں پر 95% 95% سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہی مغربی کی بدولت ہے جن کی وجہ سے مالدیو میں اسلام پھیلا. اور اسی طریقے سے مشہور علاقوں میں جہاں عرب آ کر اترے وہ ہے ساحل گجرات. ساحل گجرات میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کھمبھایت ایک علاقہ ہے اور سیہور ایک علاقہ ہے. سیہور کا علاقہ یہ آج کل بامبے میں قلابہ کا جو ایریا ہے اس ایریے کو بھی کہتے ہیں. یہ پورا ساحل گجرات کے نام سے مشہور تھا. یہاں پر کھمبھایت نامی ایک مشہور بستی تھی جہاں پر مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد تھی. کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو ہندو بادشاہ تھے وہ مسلمانوں کی کافی عزت کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان وہ لوگ تھے جو جہاز رانی یعنی جہاز کشتیوں میں کام کرتے تھے، ورنہ عام طور پر ہندوؤں کے پاس یہ چیز منحوس مانی جاتی ہے کہ کوئی سمندر میں کام کرے، مچھلی پکڑے سمندر میں. یہ جو کام ہے اسے ہندو منحوس سمجھتے ہیں. ہندو یہ کام نہیں کرتے تھے، صرف مسلمان یہ کام کرتے تھے. اور یہ ساحلی علاقوں میں
اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو یہاں کے علاقے ترقی ہرگز نہیں کر پاتے تھے، ترقی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، ترقی کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے دوستو عربوں کی جہاز رانی یہاں پر کافی مشہور تھی، اور اس وجہ سے انہیں کافی عزت ملتی تھی۔ مسعودی ایک مشہور سیاح ہے، وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بدھی اور ہندو مل کر مسلمانوں کے بعض علاقوں میں گئے، اور جا کر وہاں کی مسجدوں کو انہوں نے جلا دیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد یہ واقعے کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ لیکن بعض مسلمان تھے جو آگے چل کے وہاں کے ایک ہندو راجا کے پاس یہ بات پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم کرنے والے فلاں فلاں لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے شروع میں مانا نہیں، لیکن جب زیادہ اصرار ہوا تو بادشاہ بھیس بدل کر ان علاقوں میں چلا گیا، اور وہ جا کر اپنے آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھا جہاں پر ظلم ڈھایا گیا تھا، اور واپس آ کر بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو ہندو اور بدھ کے لوگ جنہوں نے ان علاقوں کو جلایا، ان پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ ان علاقوں کو بند کر دیں۔ مسجد ڈھائی گئی تو مسجد بند کر دیں، بستیوں کو جلایا گیا تو بستیوں کو بند کر دیں، مارکیٹ جلائی گئی تو مارکیٹ بند کر دیں۔ تو یہ اس حد تک انصاف پسند بادشاہ ہوا کرتے تھے، اگرچہ کہ ہندو بادشاہ تھا لیکن اس کے اندر انصاف تھا۔ تو انصاف کرنے والے ہمیشہ ایسے ہی انصاف کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اس دور میں دلی کو جلایا گیا، مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹا گیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، بیچاروں کو مارا گیا، لاغیروں کو مارا گیا، ان کے جو ہے دولت کو لوٹا گیا۔ کہاں ہے انصاف؟ انصاف کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ ایون نو کہاں ہے؟ ہندوستان کے انصاف کے پیرو کہنے والے یہ کہاں ہیں؟ ڈیموکریٹک کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ سب عزیز دوستو لغو باتیں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو تو صرف ایک بھوت سوار ہے، اور وہ ہے ہندوتوا کا بھوت، اور یہ ہندوتوا کے نام سے ہندوستان کو بانٹنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ ہرگز کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، اور ان کی کرتوتوں سے نقاب اتار کر ساری دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھو، یہ نہ کہ صرف ہندوستان کا نام خراب کر رہے ہیں بلکہ ہندو مذہب کا نام خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کے اس ایجنڈے سے بیزار ہیں، ہندوتوا کے ایجنڈے کو وہ ایک فیلئر ایجنڈا مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے ہندوؤں کے ہمارے درمیان جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ جو دشمنی پھیلا رہے ہیں، ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کے سامنے حقائق بیان کرنے چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ سلسلہ چلا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان میں کس قسم کی حکومت ہوا کرتی تھی اور مسلمانوں کو کیا دور رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہم جب ساحل گجرات کی بات کرتے ہیں تو ساحل گجرات میں سیہور ایک مشہور علاقہ ہے جو بامبے کے پاس پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی تاجروں کی بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ملبار کی بات کرنا ضروری ہے۔ ملبار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، عربوں کے بہت سارے سیٹلمنٹس یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے ہم آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے ہمیں جنت میں بلند مقام نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔